ایران کی کہانی صرف اس کی سرزمین تک محدود نہیں ہے۔ اصل کہانی اس کے ان اثاثوں کی ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں، منجمد بھی ہیں، متنازع بھی ہیں اور اسی کے ساتھ طاقت کا ایک خاموش ذریعہ بھی۔ یہی وہ دولت ہے جس پر سیاست بھی ہوتی ہے، سفارتکاری بھی اور دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے۔ ایران کے بیرون ملک اثاثوں کا کوئی ایک سرکاری مکمل اور حتمی عدد موجود نہیں، مگر مختلف عالمی مالیاتی اندازوں کے مطابق یہ رقم جو ہے وہ تقریباً 100 ارب ڈالر سے لے کے 150 ارب ڈالر تک سمجھی جاتی ہے۔ اس میں مرکزی بینک کے ذخائر ہیں، تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقوم ہے، بیرون ملک بینک اکاؤنٹس ہیں، سونے کے ذخائر ہیں اور دیگر مالیاتی سرمایہ شامل ہے۔ مگر یہ سارا سرمایہ ایک جگہ نہیں رکھا گیا، بلکہ چین، جنوبی کوریا، جاپان، عراق، ترکی، UAE اور یورپ کے مختلف ممالک میں مختلف شکلوں میں موجود رہا۔ یہ اثاثے کیسے منجمد ہوئے؟ اس کی جڑیں برسوں پرانی پابندیوں میں، خاص طور پہ وہ پابندیاں جو ایران کے جوہری پروگرام کے بعد لگائی گئیں اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس ویڈرال فرام دا ایران نیوکلیئر ڈیل 2018 کے بعد مزید سخت ہو گئی۔ جب امریکہ نے اس معاہدے سے نکل کر دوبارہ پابندیاں لگائیں تو دنیا بھر کے بینکس اور مالیاتی اداروں نے ایران سے متعلق لین دین کو روک دیا تاکہ وہ امریکی مالیاتی نظام سے کٹ نہ جائے۔ یوں ایران کی اپنی کمائی ہوئی رقم بھی اس کے لیے ناقابل رسائی ہو گئی۔ اب اس کی واپسی کیسے ہوگی اور واپسی کا منظرنامہ کتنے مراحل میں ہوگا اور اس کے اثرات ایران کی معیشت، ایران کے عام شخص اور ایران کی سیاست، اس کی حیت اور فورن پالیسی پہ کیا پڑے گی، اسی کا احاطہ کیا جائے گا اس ویلاگ پہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اب ذرا ان اثاثوں کی نوعیت کو آسان انداز میں سمجھیں۔ کچھ رقوم ایسی ہیں جو بینکوں میں براہ راست جمع ہیں، جیسے جنوبی کوریا میں اربوں ڈالر کی ایرانی رقم جو تیل کی فروخت کے بدلے جمع ہوئی۔ کچھ رقم تیل کی ادائیگیوں کی صورت میں ہے جو خریدار ممالک نے ادا تو کر دی مگر ایران تک منتقل نہیں ہو سکی۔ کچھ اثاثے سونے یا دیگر اشیاء کی شکل میں ہیں اور کچھ ایسے مالیاتی آلات میں بند ہیں جنہیں نکالنے کے لیے عالمی منظوری درکار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے چائنا کو دیکھیں تو وہاں پر ایران کی سب سے بڑی مالی موجودگی سمجھی جاتی ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق 20 سے 30 ارب ڈالر تک کی رقم چین میں موجود رہی ہے جو زیادہ تر تیل کی فروخت کے بدلے جمع ہوئی، اور ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کی مکمل ملکیت ہے اور اسے بغیر کسی شرط کے واپس ملنی چاہیے، جبکہ عالمی سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس رقم کا براہ راست یا بڑا حصہ کیش کی صورت میں نہیں بلکہ تجارتی کریڈٹ، بارٹر سسٹم یا چینی منصوبوں میں ایڈجسٹ ہو چکا ہے، یعنی یہ رقم مکمل طور پہ نقد واپسی کے لیے دستیاب نہیں۔ پھر ساؤتھ کوریا آتا ہے جہاں تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کی ایرانی رقم کافی عرصے تک منجمد رہی اور یہ رقم بھی تیل کی فروخت سے حاصل ہوئی۔ ایران مسلسل یہ موقف رکھتا رہا کہ یہ اس کی اپنی کمائی ہے اور اسے فوری طور پہ جاری کی جائے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس پر پابندیوں کی بنیاد پہ کنٹرول رکھا، اور بعد میں کچھ رپورٹس میں یہ سامنے آیا کہ اس رقم کو محدود مقاصد جیسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اخراجات اور کیے گئے استعمال کرنے پر بات ہوئی، مگر مکمل واپسی اب بھی ایک متنازع معاملہ رہی۔ عراق میں ایران کے اثاثوں کی نوعیت کچھ مختلف ہے۔ وہاں پر 10 سے 11 ارب ڈالر کے اندازاً رقم موجود ہے جو بجلی اور گیس کی سپلائی کے بدلے جمع ہوئی۔ عراق ایران سے توانائی لیتا رہا مگر امریکی پابندیوں کی وجہ سے مکمل ادائیگی براہ راست منتقل نہیں کر سکا۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ رقم اسے ملنی چاہیے، جبکہ عراق اور عالمی مالیاتی نظام کے تحت یہ ادائیگیاں اکثر محدود اور مرحلہ وار ہوتی ہیں یا پھر مخصوص اشیاء کی خریداری تک محدود رکھی جاتی ہیں۔ پھر جاپان کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر بھی ایران کے کچھ ارب ڈالر کے اثاثے رہے جو اندازاً 3 سے 5 ارب ڈالر کے درمیان بتائے جاتے ہیں۔ جاپان نے ہمیشہ محتاط پالیسی اپنائی ہے، نہ مکمل طور پہ ایران سے لا تعلقی اختیار کی اور نہ ہی کھل کر اس کی رقوم جاری کی۔ ایران کا دعویٰ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کی اپنی رقم ہے، جبکہ جاپانی موقف زیادہ تر بین الاقوامی پابندیوں کے فریم ورک کے اندر رہ کے فیصلے کرنے کا رہا ہے۔ انڈیا میں بھی ایران کے کچھ فنڈز موجود رہے، خاص طور پہ تیل کی ادائیگیوں کے حوالے سے جو کبھی روپیہ اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں۔ اندازے کے مطابق 2 سے 3 ارب ڈالر کے درمیان انڈیا نے دینا ہے، اور وہاں پر بھی ایران یہ چاہتا ہے کہ اسے آزادانہ رسائی ملے، مگر ادائیگیاں اکثر محدود دائرے میں رہیں جیسے مخصوص تجارتی لین دین۔
پھر ترکی اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بھی ایرانی اثاثے مختلف شکلوں میں موجود رہے، جن میں سونا تھا، بینک ڈپازٹس تھے اور نجی سرمایہ کاری شامل تھی۔ ان کی مجموعی مالیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کچھ رپورٹس کے مطابق یہ کئی ارب ڈالر تک ہے، اور ایران کا موقف وہاں پر بھی یہ تھا کہ اس کے شہریوں اور ریاست کی یہ ملکیت ہے، جبکہ عالمی سطح پر ان میں سے کچھ اثاثوں کو نجی سرمایہ کاری یا پابندیوں سے متاثرہ فنڈز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو قطر میں 6 سے 7 بلین ڈالرز منجمد ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساؤتھ کوریا والا ہے جو قطر کے اندر منتقل کر دیا گیا تھا، اور وہ تب منتقل کیا گیا تھا جب 2015 میں ایران جو تھا اس نے ایک معاہدہ کیا امریکہ کے ساتھ۔ وہ تب رقوم ادھر منتقل کر دی گئی اور اس کے اوپر شرط یہ لگا دی گئی کہ یہ رقوم جو ہے یہ انسانی امداد کی بنیاد پہ ادویات کی خریداری یا خوراک کی خریداری کے لیے ایران کو مہیا کی جائیں گی۔ لیکن 2018 میں جب یک طرفہ طور پہ امریکہ اس معاہدے سے باہر نکل گیا تو وہ رقم جو ساؤتھ کوریا والی قطر کے اندر موجود تھی وہ وہیں پہ منجمد کر لی گئی۔ اب اگر ان سب کو ایک ساتھ رکھا جائے تو ایران کا مجموعی دعویٰ یہی بنتا ہے کہ اس کے 100 ارب ڈالر سے زائد اثاثے دنیا بھر میں موجود ہیں جن تک اسے مکمل رسائی ہونی چاہیے۔ باراک اوباما نے بھی یہ کہا تھا کہ 150 سے 200 بلین ڈالرز ایران کے پوری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن بعد میں وہ بات جو تھی وہ 50 سے 60 بلین ڈالر کے اوپر لا دی گئی۔ لیکن عالمی سطح پر جو اندازے سامنے آتے ہیں وہ اس سے کچھ مختلف ہیں، کیونکہ بہت سی رقوم یا تو پہلے ہی کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہو چکی ہیں، یا ان پر قانونی اور مالیاتی پیچیدگیاں موجود ہیں، یا وہ مکمل طور پہ لیکوڈ یعنی فوری استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تو یہیں سے اصل تنازع شروع ہوتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا موقف یہ ہے کہ ایران ان فنڈز کو صرف شہری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس کا کچھ حصہ اس کے علاقائی اثر و رسوخ یا عسکری سرگرمیوں میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر یہ اثاثے ریلیز بھی کیے جائیں تو ان کے استعمال پر سخت نگرانی ہو، یا انہیں مخصوص مقاصد جیسے ادویات اور خوراک تک محدود رکھا جائے۔ ایران اس کے برعکس یہ موقف رکھتا ہے کہ یہ اس کی اپنی کمائی ہوئی رقم ہے، اس پر کسی بیرونی شرط کا اطلاق اس کی خود مختاری کے خلاف ہے، اور ایران کے نزدیک یہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں بلکہ اصول کا ہے کہ آیا ایک ملک اپنی ہی دولت تک رسائی کے لیے بھی دوسروں کا محتاج رہے گا یا نہیں۔ اب سوال یہ کہ اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تو یہ رقم واپس کیسے آئے گی؟ یہاں پر بھی معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا بظاہر لگتا ہے۔ سب سے پہلے بینکنگ چینلز کو بحال کرنا ہوگا، کیونکہ پابندیوں کے دوران بیشتر بین الاقوامی بینک ایران کے ساتھ کام کرنے سے گریز کرتے رہے۔ اس کے بعد قانونی اور ریگولیٹری رکاوٹیں ہٹانا ہوں گی، کیونکہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں جو ایسی رقوم کی منتقلی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ عملاً یہ عمل مرحلہ وار ہوتا ہے۔ پہلے محدود رقوم جاری کی جاتی ہیں، عموماً انسانی بنیادوں پر جیسے ادویات یا خوراک کے لیے۔ اس کے بعد اگر اعتماد بحال ہو تو بڑی رقوم کی منتقلی شروع ہوتی ہے، اور ماہرین کے مطابق اگر مکمل پابندیاں ہٹ بھی جائیں تو تمام اثاثوں کی واپسی میں کم از کم 6 ماہ سے لے کے 2 سال کا وقت لگے گا، اور بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا وقت بھی لگ جائے گا، کیونکہ یہ صرف ایک مالیاتی نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی عمل بھی ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ کچھ اثاثے مکمل طور پہ نقد شکل میں واپس نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے بدلے ایران کو سامان، سرمایہ کاری یا دیگر سہولیات فراہم کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک میں موجود ایرانی فنڈز کو وہاں کے انفراسٹرکچر منصوبوں یا تجارتی معاہدوں میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اثاثے مکمل طور پہ ایران کے کنٹرول میں آتے ہیں تو اس کے اثرات بہت وسیع ہوں گے۔ سب سے پہلے ایران کی معیشت کو فوری سہارا ملے گا، اس کی کرنسی مستحکم ہوگی، وہ اپنے اندرونی ترقیاتی منصوبوں کو تیز کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عالمی منڈی میں دوبارہ ایک فعال کھلاڑی بن سکتا ہے، خاص طور پہ تیل اور گیس کے شعبے میں۔ ایران کی اگر موجودہ معیشت کو بنیادی نمبرز میں دیکھا جائے تو اس کا مجموعی حجم جو ہے وہ تقریباً 400 بلین ڈالرز کے قریب ہے۔ آبادی لگ بھگ 85 ملین ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ایرانین ریال کی قدر اس وقت تقریباً 5 لاکھ ریال فی ڈالر کے قریب گھوم رہی ہے۔ یہ اوپن مارکیٹ ہے، ابھی تو بلیک مارکیٹ کو چھوڑ دیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح حالیہ برسوں میں 30 سے 40% کے درمیان رہی ہے۔ فی کس آمدن یعنی پر کیپٹا انکم تقریباً $4700 کے قریب بنتی ہے۔ اب اسی بنیاد پر اگر ہم یہ فرض کریں کہ بیرون ملک موجود تقریباً $100 ارب 5 سال میں واپس آتے ہیں، یعنی ہر سال $20 ارب، تو اس کا اثر ایک منظم انداز میں یوں بنتا ہے۔ پہلے کرنسی کو دیکھیں، اس وقت ریال کی کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر کی سپلائی کم ہے۔ جب ہر سال $20 ارب مرکزی بینک کے پاس آنا شروع ہوں گے تو 5 سال میں مجموعی طور پہ $100 ارب کا اضافہ ہوگا۔ اگر موجودہ قابل استعمال ذخائر کو تقریباً $40 ارب مان لیا جائے تو 5 سال بعد یہ بڑھ کر تقریباً $140 ارب کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ مرکزی بینک مارکیٹ میں زیادہ ڈالر دے سکے گا، جس سے ریال پہ دباؤ کم ہوگا۔ اسی بنیاد پہ اگر موجودہ ریٹ 5 لاکھ ریال فی ڈالر ہے تو مسلسل 5 سال تک ڈالر کی سپلائی بڑھنے اور اعتماد بحال ہونے کی صورت میں یہ ریٹ مرحلہ وار جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔
یہ ریٹ بہتر ہوں گے اور تقریباً 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ ریال فی ڈالر تک 5 سال میں آ جائے گا. یہ بہتری ایک سال میں نہیں آئے گی، ہر سال تقریباً 15 سے 20% کی بہتری کے بعد 5ویں سال جا کے یہ سطح حاصل ہو سکتی ہے. اب معیشت یعنی جی ڈی پی کو دیکھیں. اس وقت 400 ارب ڈالر کی معیشت میں اگر ہر سال 20 ارب ڈالر شامل ہوں، اس کے ساتھ سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیاں بڑھیں، تو یہ صرف 20 ارب کا اضافہ نہیں رہے گا بلکہ اس کا ضربی اثر ہوگا. عملی طور پہ ہر سال یہ سرمایہ کم از کم 1.5 گنا معاشی سرمایہ پیدا کرے گا. یعنی 20 ارب ڈالر کا اثر تقریباً 30 ارب ڈالر کی معاشی سرگرمی بنائے گا. اسی حساب سے 5 سال میں مجموعی اضافہ تقریباً 150 ارب ڈالر کے قریب بنے گا. یوں 400 ارب ڈالر کی معیشت بڑھے گی، 550 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی، بشرط یہ کہ کوئی بڑی رکاوٹ درمیان میں نہ آئے. مہنگائی کو دیکھیں. موجودہ 30 سے 40% مہنگائی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چیزیں کم اور پیسہ زیادہ. جب درآمدات بڑھیں گی، مارکیٹ میں اشیاء کی فراہمی بہتر ہوگی تو قیمتوں پر دباؤ کم ہوگا. پہلے سال مہنگائی 30% سے کم ہو کے تقریباً 25% تک آئے گی، دوسرے سال میں 20% کے قریب، 5ویں سال تک یہ 15% کے آس پاس رہے گی. یعنی مہنگائی آدھی سطح تک نیچے آ جائے گی کیونکہ سپلائی بہتر اور کرنسی مستحکم ہو چکی ہوگی. فی کس آمدن کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ اس وقت اگر 400 ارب ڈالر کی معیشت کو 85 ملین آبادی پہ تقسیم کرے تو تقریباً 4700 ڈالر فی کس بنتے ہیں. جب معیشت 5 سال میں بڑھ کے 550 ارب ڈالر تک پہنچے گی اور آبادی فرض کریں 90 ملین کے قریب ہو جاتی ہے تو فی کس آمدن تقریباً 6000 سے 6200 ڈالر کے قریب پہنچے گی. اس کا مطلب یہ کہ ایک عام شہری کی آمدن میں تقریباً 30% اضافہ ہوگا جو براہ راست اس کی خریداری کی طاقت پہ اثر ڈالے گا. یہ مفروضہ ہے، یہ کیلکولیشن ہے جو اس وقت ایران کر کے بیٹھا ہوا. تو ایران کی اس کیلکولیشن کے برعکس ایران کو ملتا کیا ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو آنے والے دنوں میں وہ فیصلہ قریب تر ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.